جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے نا تو کافروں نے اب ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اس نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں اس کے باپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں موجود ہیں، تو یہ کیسے تلاوت کرے گا ان آیات کی؟ تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں اور سالم بھی ہیں۔ یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے، ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ۔ یار اسلام بڑوں بڑوں کی اکڑ توڑ دیتا ہے، یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اور کدھر اسلام ہے کہ وہ ایک غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں ہائے 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 سر کتنا جگرا چاہیے، اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، کتنا ان کو پسینہ طاری ہو جاتا ہے۔ یار آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیات ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو ہم عنقریب دوزخ کے اندر جھونکیں گے جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اور یہ کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو جس کے اوپر کسی کی دھونس نہ چل سکتی، جس کا فیصلہ کوئی ریورٹ نہ کر سکتا، تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں، اب آپ کو ان آیات کے اندر درد جو محسوس ہوگا نا وہ اس ساری گفتگو کے بعد آپ فیل کریں گے اس کو۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی چھوڑ دیں اس کو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا تھا، یعنی یہ اکیلا پیدا ہوا تھا لیکن اس کی آج یہ جرت سورۃ القلم میں آتا ہے نا اس کے بارے میں، اکیلا تھا اور اللہ نے اس کو اتنا نوازا، کیسے؟ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اس کو مال کثیر دیے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور کتنے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی نا، جس کے جتنے 5 بیٹے تھے اس کے تو وہ بڑا ایک سمجھا جاتا تھا کہ جناب بھی بڑی مضبوط بندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اکیلا پیدا ہوا تھا، اتنا کمزور تھا، میں نے اسے اتنا مال دیا، عرب کا امیر ترین شخص یہ بن گیا، میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے والے اس کو بڑے یعنی بیٹے دیے، 5 بیٹے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا دنیا کا سامان عطا فرمایا تھا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ ہم اسے مزید دیں۔ دوسری طرف تو ظاہر ہے کہ وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، کسی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری آ جائے، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو یہ تو انسان میں بلٹ ان ایک ہے، کلا، ہرگز نہیں کہ وہ یہ نا، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں عنقریب اسے مجبور کروں گا کہ یہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے دوزخ کے اندر۔ آپ کو پتا دوزخ میں چند عذابات یہ بھی ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ سخت گرمیوں میں سر سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کو یہ سزا دے دی جائے کہ سخت گرمیوں میں اس نے 2-3 کلومیٹر اونچا پہاڑ سر کرنا ہے، تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ عنقریب ہم اسے چڑھائی پہ چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور ایک دماغ سے کوئی بات طے کر لی۔ فقتل کیف قدر، اس پہ پھٹکار ہو اس نے کیسا دماغ لڑایا آپ نے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پہ پھٹکار ہو اللہ کی طرف سے، یہ برباد ہو جائے اس نے کیسی بری بات سوچی۔ یعنی اس کے دل نے بھی گواہی دے دی تھی کہ یہ پیغمبر ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے کیسے دماغ میں پلان تیار کیے۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھی۔ ثم عبس وبصر، اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور ترش رو ہوا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ یہ اس کی ساری ایکٹنگ جو کچھ اس نے کی ہے نا اس مجلس کے اندر، یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ نعت خوان بھی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ دیکھیں اسپیکر میں آ کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اپنا تھوڑا روپ ڈالنے کے لیے۔ علماء کے ہاں بھی آپ کو نظر آئے گا جو بڑے بڑے ہیں نا، ان کے خاص قسم کے وہ ذرا سا ایسے کرتے ہیں تو ایک ساتھ بندہ رومال لے کے آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے نا, تھوڑی ایکٹنگ اور پھر تھوڑا سا کتاب پڑھی ہے تو وہ اینک تھوڑی سی ایسے کر لی ہے, ایسے کر کے سائڈ پہ کر لی ہے, پھر ایسے کر کے ایسے ایسے, یہ جو سٹائل ہوتے ہیں نا صرف اپنا علمی روب جاننے کے لیے, یہ سارے کام وہ بھی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ کبھی یوں کرتا ہے, یوں دیکھتا ہے, جیسے بڑا کو بڑا فلاسفر ہے ان کو بڑی بڑی گال کر لگا تھا, وہ کڈی کے گال ہے انہیں وہ دیکھ لو تسی. فقال ان هذا الا سحر یؤثر, ہاں یہ کہہ سکتے ہو یہ جادو ہے جو پچھڑوں سے چلتا آ رہا ہے. ان هذا الا قول البشر, یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان کا ہی کلام ہے. سأصلیہ سقر, ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا سمجھ گئے جہنم کیا ہے, یہ جہنم کی آگ کیسی ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے. قرآن میں آتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, نہ وہاں کوئی زندوں میں ہوگا پھر نہ مردوں میں. سورہ فرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو. وہ کافر کہیں گے اللہ موت آ جائے جان ہی چھوڑ دے, لیکن موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.